اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے بارے میں ایک بنیادی بات یہ یاد رکھیے کہ یہ کچھ صدیوں سے موجود کسی سیاسی خطے کا نام نہیں تھا۔ در حقیقت یہ ایک آئیڈیا تھا۔ ہندوستان میں مسلمانوں نے 1000 سال حکمرانی کی ہے، اس کے بعد زوال پیدا ہوا، پریشان کن حالات پیدا ہوئے، پھر دوبارہ ان کے اندر ایک روح پیدا ہوئی۔ علامہ اقبال، قائد اعظم اور دوسرے جو ہمارے زوردار حضرات تھے، ان کی تعلیمات سے، ان کی قیادت سے یہ روشنی پیدا ہوئی کہ ہمیں انصاف کے اصولوں پر اپنی حکمرانی آپ کرنی چاہیے۔ اس کے حوالے سے یہ اصول طے پایا علامہ اقبال نے، اس کا بڑے خوبصورت انداز میں 1930 میں اس کو بیان کیا کہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں مسلمان اپنے تمام وسائل کے مالک ہوں، حکمرانی کریں، جہاں دوسری قومیں وہ اپنی کریں۔ تو یہ وہ آئیڈیا تھا جس کو لے کر پاکستان کی تحریک کے لیے حضرت قائد اعظم نے اس کے اندر پوری قوت بھر دی، اور 1940 میں وہ ایک ریزولوشن پاس ہوا جسے قرارداد لاہور کہتے ہیں، کہ ہندوستان کے مسائل کا اور تمام جھگڑوں کا حل یہی ہے کہ جو قوم جس جگہ اکثریت میں ہے وہاں اس کی حکمرانی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک تصور تھا جس نے حقیقت کا روپ اختیار کیا 1947 میں۔ تو یہ جو پاکستان ہے یہ ایک آئیڈیا کا نام ہے، جس آئیڈیا میں اسلام کی جو انسانی تعلیمات ہیں، اسلام کے جو پیغام انسانوں کے لیے ہے، اس کے حوالے سے یہ ایک تحریک تھی جو 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں یہ چلی۔ تو یہ تحریک جو ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو ملک قائم ہوا یہ اس دین کی بنا پر قائم ہوا، اور اگر میں اسے موجودہ معاشرتی زبان میں استعمال کروں تو یہ ایک تصور تھا کہ یہاں ایک جمہوری معاشرہ ہونا چاہیے، اور معاشی انصاف بھرا، عدل بھرا معاشرہ ہونا چاہیے جس میں انسانی مساوات ہو، اور یہ اسلام کے اصولوں پر، اسلام چونکہ اس معاملے میں تمام انسانوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرتا ہے، اور اسلام کی تعلیمات اللہ تعالیٰ کی عطا کرتا ہے جو کہ اس کائنات کا اور انسانوں کے معاشرے کا خالق ہے۔ تو یہ ایک تصور تھا جس کی بنا پر پاکستان قائم ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ایک تقریباً کوئی 100-150 سال تک دوسروں کی حکمرانی میں رہے ہیں، ہمارے اوپر مرہٹے اور انگریز یہ چھائے رہے ہیں، سکھ بھی۔ نتیجہ یہ، اور ہمیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس دوران، غلامی کے دوران، ہمارے اندر بڑی معاشرتی برائیاں بھی پیدا ہو گئیں۔ ان معاشرتی برائی میں انتشار بھی ہے، اس میں غربت بھی ہے، اس میں معاشرتی طور پر جھگڑے بھی ہیں، اور پھر اس کے بعد فرقہ بندی ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ نیگیٹو باتیں تھیں۔ ان کو حل کرنے کے لیے مسلمان مفکرین ہمیشہ سوچ بچار کرتے تھے، بہت سے جو قوم کے خیر خواہ تھے وہ بہت سی تجاویز پیش کرتے رہے۔ الٹیمیٹلی جب پاکستان کا تصور آیا تو یہ امید ابھری کہ اگر ہمارے اپنے علاقوں میں ہمارا اپنا اختیار ہو تو ہم اس قابل ہوں گے کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کر کے ان تمام برائیوں سے نجات حاصل کریں۔ مگر یاد رکھیے جب 1940 میں یہ ریزولوشن پاس ہوا تو ہماری کیا حالت تھی، اور 1960 سالوں تک ہم نے جد و جہد کی، اور آخر کار تمام تر بیماریوں اور تکالیف کے باوجود، انتشار کے باوجود ایک قوت پیدا ہو گئی، اتحاد اس بات پہ پیدا ہو گیا کہ اسلام ہماری نجات ہے۔ اسلام کے عمل کرنے میں ہمیں ایک علاقہ چاہیے جہاں ہم دوسروں کی غلامی کے بجائے خود اپنی آزاد روی کی بنا پر اسلامی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق معاشرہ قائم کریں۔ تو جب پاکستان آزاد ہوا ہے تو جذبہ تھا، ویژن کلیئر ہو گیا تھا کہ اس طریقے سے ہمیں یعنی مسائل ہمارے حل ہوں گے، لیکن بیماریاں ساری موجود تھیں جیسے میں نے عرض کیا ہے، اور وہ ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے جو ہمیں اقدامات چاہیے تھے، شروع میں اس کے بارے میں زیادہ سوچ بچار نہیں ہوا، چونکہ بہت بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب پاکستان قائم ہوا تو بے شمار مسلمان جو ہیں ان کو وہاں سے نکالا گیا، ہندوستان سے، ایسٹ پنجاب سے نکالا گیا، باقی علاقوں سے، اور پاکستان کے اوپر ایک بڑا بوجھ پڑ گیا مہاجرین کا، یہاں کے رہنے والے تو نہیں تھے مگر مسلمان تھے۔
پھر یہ ہے کہ پاکستان جب آزاد ہوا ہے تو بالکل کچھ تھا ہی نہیں، نہ آپ کی حکومت تھی، نہ آپ کے قوانین تھے، نہ آپ کی فوج تھی، نہ آپ کے کاروبار تھے، نہ آپ کے تعلیمی نظام تھا. تو ایسی حالت میں صبح انتشار کے کیا ہوگا؟ تو بڑا احساس پیدا ہوا کہ اس کو دور کرنا چاہیے. ظاہر نتیجہ اس کا ہے، پہلا جو اس کا ایک بہت بڑا پازیٹیو یعنی ہمیں ایکٹیویٹی نظر آتی ہے وہ خود حضرت قائد اعظم ہے. یعنی وہ پاکستان بننے کے بعد کو تقریباً 13 مہینے کے اندر ہے. ان 13 مہینوں میں انہوں نے دن رات ایک کر دیا، ملک کے دورے کیے، وہ لوگوں سے ملے، تجاویز دی. آئیڈیا یہ تھا کہ پاکستان اب قائم ہوا ہے تو اب پہلے ادارے وہ قائم کریں جس سے قومیں آگے بڑھتی ہیں. مطلب ہمارے آئینی ادارے ہونے چاہیے، ہماری فوج ہونی چاہیے، ہمارا کاروبار ہونا چاہیے، ہمارا تعلیمی نظام ہونا چاہیے. ان تمام باتوں میں انہوں نے ملک بھر میں بڑے دورے کیے، ادارے قائم کیے. اب ان کی وفات کے بعد پھر کچھ عرصہ ہماری قیادت رہی ان لوگوں کے ساتھ جو قائد اعظم کے ساتھ کام کرتے رہے. لیاقت علی خان ان کی ساری ٹیم جو ہے انہوں نے پاکستان کو قائم رکھنے میں بڑی زبردست کوششیں کی. اس لیے کہ ہمارے دشمن تھے، ہمارے خلاف تھے، وہ ایک انڈیا والے یعنی ایک ہندوازم کے، اور دوسرے جو تھے دنیا کی دوسری قوموں بھی وہ اتنے خوش نہیں تھیں. تو ان سب کا یہ خیال تھا کہ یہ ملک قائم ہوا ہے تو اس کو مٹ جانا چاہیے. مگر ہمارے ان لوگوں نے جو قائد اعظم کے ساتھی تھے پاکستان بننے کے 3-4 سال تک حکومت قائم کر کے اداروں کو مضبوط کیا، ایک ٹھوس بنیاد بن گئی. مگر اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ہمارے مسائل بہت سے حل نہیں ہوئے اور سیاسی نظام صحیح معنوں میں ابھر نہیں سکا. اور ایسے لوگ آگے آ گئے کہ جو لوگ دنیا پرست زیادہ تھے وہ گویا کہ آئیڈیالوجی پرست نہیں تھے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستان بہت سے مسائل میں پھنس گیا. وہ آئین جب تیار ہوا تو اس کے بعد پھر ملٹری کا مارشل لا جو ہے وہ لگ گیا. بہت سے ملٹری کے لوگوں نے کہا کہ یہ سویلین کام نہیں کر سکتے، ہم ایک زور زبردستی ایک نظام قائم کریں گے اور لائیں گے یہاں اچھی باتوں کو. مگر آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری کے اپنے مفادات ہوتے ہیں، وہ سویلین جو باتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں پوری طرح وہ حاوی نہیں ہوتا. پھر ان کو اپنی طاقت کو قائم رکھنے کا خیال زیادہ ہوتا ہے، قوم کو قائم رکھنے کا خیال زیادہ نہیں ہوتا. نتیجہ یہ ہے یہاں پھر مارشل لا کا دور آیا، پھر بڑی جدوجہد کے بعد پھر جمہوریت آئی، پھر اس کے بعد پھر مارشل لا آیا، پھر جمہوریت آئی. سب اس بات کو جانتے ہیں. اس سارے گھپلے میں پاکستان آگے بڑھتا تو رہا، قائم تو رہا، مگر در حقیقت مسائل میں کوئی زیادہ کمی نہیں ہوئی. نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ کرپشن بھی ہے اور بے انصافی بھی ہے اور جھگڑے بھی ہیں اور ایجیٹیشنیں بھی ہیں. اور اس کے بعد جناب امن و امان کے مسئلے ہیں. تعلیم کے میدان میں ہم بہت آگے نہیں نکل سکے. ہماری خواتین تو ان پڑھ بہت زیادہ ہیں، اور جہاں تک باقی تعلیمی نظام کا تعلق ہے وہ صحیح معنوں میں ایک ٹھوس نظام نہیں بن سکا. مگر یہ یاد رکھیں ان تمام مایوسی کے اندر سے ایک لہر جو ہے پاکستان کی وہ قائم ہے، نکل رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے. دنیا بھر میں لوگوں نے آئین بنائے ہوئے ہیں کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے ہمارے جو خیالات ہیں وہ ہمارے آئین کے اندر بھی موجود ہیں. جو آئین یعنی 1970 کی دہائی میں پاکستان میں قائم ہوا اور کس نہ کس شکل میں موجود ہے. تو اب اس ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ قومیں جو آگے بڑھتی ہیں، دنیا میں جتنی قومیں آگے بڑھی ہیں اس میں جاپان بھی ہے، امریکہ بھی ہے، یورپ کے لوگ ہیں اور بھی ہیں. اور پاکستان بھی قائم ہونے کے بعد آگے بڑھا ہے، یہ نہیں کہ بڑھا نہیں. وہ باتیں 4-5 ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے آئیڈیاز کلیئر ہو، آپ چاہتے کیا ہے. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک پورا نظام، اسلامی نظام جسے آپ نظریاتی نظام کہتے ہیں، آپ کے پاس ہے کہ آپ کا جو معاشرہ ہے، آپ کی جو تعلیم ہے، آپ کی سوسائٹی ہے، آپ کے لوگ ہیں، آپ کے کاروبار ہیں، آپ کی سیاست ہے، ہر جگہ دورہ انصاف کا ہونا چاہیے. اور انصاف کا اسلام کے اندر، اسلام اس لیے ہمارا یہ ہے کہ انصاف کی بہترین تصویر اسلام پیش کرتا ہے. اس میں کوئی رو رعایت نہیں ہوتی. باقی نظاموں میں کوئی نہ کوئی رو رعایت وہ رکھتے ہیں اپنے لیے، اسلام کے اندر کوئی رو رعایت نہیں ہے. خلفۂ اسلام کی مثال آپ کے سامنے. تو اسلامی نظام کے اندر وہ آگے بڑھنے کی یہ قوتیں موجود ہیں. پھر یہ ہے کہ کاروبار، اسلام جو ہے وہ زندگی کے معاملات میں انٹرسٹ لیتا ہے. آپ کے کاروبار، آپ کی تجارت، آپ کے یہ سارے اللہ تعالیٰ کی ایک قسم کے ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی عنایات ہیں کہ انسان کو یہ وسائل دیے ہوئے آگے بڑھنے کے. ان وسائل کا صحیح استعمال انصاف کے ساتھ کرنا ہے.
اور اس کے بعد پھر یہ انسانوں کی برابری، کوئی اس میں گروہی بنیاد پر کوئی کسی کو سبقت حاصل ہے، اعمال کی بنا پر ساری سبقت حاصل ہے. پھر ایک اخلاقی نظام ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد کا نظام ہے، اور ایک صاف ستھرا نظام ہے جس کے اندر بدماشیاں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اسلامی نظام کے سارے پہلو جو سامنے رکھتے ہیں، یہ ایک ویژن موجود ہے. اس کا مقابلہ کرنے دنیا میں کئی کامونزم ہے، کئی جمہوریت کا نظام ہے، کئی دوسرے ہیں، مگر سب سے زیادہ جو مؤثر نظام ہے جس میں بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں، اور میرے خیال میں دنیا کے ہر مذہب کے جو سوچ بچار کرنے والے لوگوں نے اسلام کے بارے میں بڑے پازیٹیو خیالات کیے تھے. تو ہمارا یہ بھی ہے ایک معاشرہ ایسا قائم کرنا جس میں سارے انسان برابر ہوں، سارے انسان تعلیم یافتہ ہوں، سارے انسان جو ہیں وہ گویا کہ معاشیات سے، معاشی سہولتوں سے محروم نہ ہوں، آگے بڑھنے کے سب کو مواقع. یہ ساری باتیں جو ہیں آپ اسے کہتے ہیں، یہ ایک ویژن ہے جو کہ ہمارے پاس موجود ہے، اور وہ اسلام نے ہمیں دیا ہوا ہے 14 سال پہلے کا. تو یہ ہمارے پاس ایک ویژن موجود ہے، ہم نے کرنا کیا ہے. اب اس ویژن کے بعد دوسری جو بڑی چیز ہے